جو میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے 70 سال سے جو ہے وہ خودی کا ڈوز تو قوم کو مل رہا ہے، لیکن کوئی اثر کوئی نہیں ہوتا اس کے اوپر، اور وہ سمجھ بھی نہیں آتی کسی کو کہ بھی وہ خودی ہے کیا، وہ کہاں سے پکڑنا ہے، اس کا سر پیر کیا ہے اس کا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خودی کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اقبال ہسٹری میں لے کے جاتے ہیں. ان کی ایک بڑی گہری نظر ہے تاریخ کے اوپر. اچھا ٹائم کتنا ہے میرے پاس؟ سر ویسے تو 3 بجے تک کا ہے یہ سیشن، لیکن آپ چاہیں تو آپ نہیں میں اتنا نہیں ان کو میں مطلب کہ بے ہوش کر دوں یہاں پہ بچیوں کو. سو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بور یو. میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ کے انٹرسٹ اس چیز میں پیدا ہو، اور میں آپ کو ان ایسپیکٹ سے انلائٹن کروں جو کہ آپ کے ذہن میں نہیں ہیں، اور شاید اب آپ کے ذہن میں جو ہے وہ باتیں آ جائیں، اینڈ اس چیز کو جو ہے ہم آگے لے کے چلیں. تو یہ آپ کے لیے میں تیاری کر رہا تھا، تو میں یہ کچھ علامہ کا کلام دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو حکمرانوں کی جو ہے حکمت عملی کیا ہوتی ہے. ایسے حکمرانوں کی حکمت عملی جو کہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ کنٹرول کس طرح کرتے ہیں اور وہ کس ڈائریکشن میں جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. آپ کو اقبال ہلکے ڈوز میں چاہیے یا آدھے ڈوز میں چاہیے یا پورے ڈوز میں چاہیے؟ تو پھر پورا ڈوز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شاک تھیراپی ایک سائیکالوجی کی ٹرم ہوتی ہے. تو اتنا زیادہ مطلب اگلے کو جھنجھوڑو کہ اس کو ذہن میں جو ہے وہ بات وہ رہ جائے. تو میں ایک غیر روایتی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ خودی کی طرف لے کے جاؤں گا، اور پھر اس کو آپ کو میں بتاؤں گا کہ خودی کو آپ میں جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کس قسم کی آپ کو ایک حکومت چاہیے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے، جیسے آپ کو آگے میں بتاؤں گا کہ دا گورنمنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، جو کہ اقبال کے مطابق جو ہے وہ قوموں کی جو کیریکٹر کو جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے وہ. اور اسی لیے آپ کو پاکستان چاہیے تھا، علیحدہ ملک چاہیے تھا جہاں پہ آپ اس چیز کو ان پریکٹس آپ لا سکیں. سو وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایسے حکمران ہیں جو کہ اپنی مفاد کی خاطر، اپنی پاور کی خاطر جو ہے جب وہ کس قسم کا جو ہے وہ ایک حکمت عملی جو ہے وہ سوسائٹی میں پیدا کرتے ہیں، اور اس سے یہ کیا اثر ہوتا ہے اور اس سے کیا اس کے جو ہے نتائج وہ نکلتے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہوتے اتنے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے حکمرانوں کی حکمت عملی جو ہے وہ مکر و فن کے اوپر جو ہے وہ بنی ہوتی ہے، اور وہ نوجوانوں کی روح کو بگاڑتے ہیں اور ان کو تن سنوارنے کی جو ہے وہ تلقین بتاتے ہیں. ان کی حکمت عملی جو ہے وہ دین سے آزاد ہے اور مقام شوق اور محبت سے دور ہوتی ہے. اس میں آپ خدا کی محبت کہہ لیں، امت کی محبت کہہ لیں، رسول کی محبت کہہ لیں. وہ ایک ایسا نظام تعلیم جاری کرتے ہیں جس سے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی فکر حکمرانوں کے مفاد کے مطابق ہوتی ہے. جب آپ یہ پولیٹکس کو سمجھیں گے تو پھر آپ جو ہے نا یہ دیکھیں گے کہ آپ کی ایک وہ نقطۂ نظر جو ہے وہ اپنی آپ کا وہ ویژن کس طرح براڈ ہوتا ہے، اور آپ جو مسئلہ ہے ہمارے ملک کے اندر یا مسائل ہیں وہ کس طرح وہ کس جڑ سے جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں. جب تک آپ ان جڑوں کو نہیں سمجھیں گے آپ وہ اقبال کی جو ہے وہ ویژن کو آپ وہ نہیں سمجھ سکیں گے، اور آپ حکمرانوں کی اور ایسے لوگوں کی چالیں جو ہیں آپ ان کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے کبھی. تو یہ میں آپ کو جو بھی سنا رہا ہوں نا، یہ اقبال کی اپنی ٹرانسلیشن ہے، اس میں میرا کوئی جو ہے کوئی ایڈیشن جو ہے وہ نہیں ہے. تو اب ان کی جو ہے وہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی جو ہے وہ کس طرح ان کے مفاد میں جو ہے وہ کرتے ہیں. تو ایک یہ علامہ کی نظم ہے جس کا نام ہے نصیحت، اور یہ ایک نصیحت ہے جو کہ ایک فرنگی لارڈ جب انگریز حکمران تھے یہاں پر تو وہ اپنے بچے کو کرتا ہے، اور وہ بچے کو جو ہے وہ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر، بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم، برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شیر.
سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ تاثیر میں اکسیر سے بھی بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ تو آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ راز ملوکانہ کیا ہے۔ راز ملوکانہ از دا اویئرنس جو کہ ہماری نوجوان نسل میں وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی وہ انر پوٹینشل کی، آپ کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز۔ جب آپ میں وہ اویئرنس وہ پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ اس طریقے سے آپ حکمرانوں کے شکنجے میں نہیں آتے، آپ بار بار ان سے بے وقوف نہیں بنتے، آپ کو جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈسرن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ۔ سو اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ہے آپ کی جو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جتنا نظام تعلیم ہے وہ آپ کی شخصیت بنانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کے انر پوٹینشل کو ڈیولپ نہیں کرتا۔ اس لیے تو آپ کو یہ ضرورت پڑتی ہے یہ سارے جو ہے یہ موٹیویشنز اور اس قسم کی چیزوں کی۔ تو علامہ کا جو سسٹم ہے خودی کا، اٹ از انہیرنٹلی اور ان اٹ سیلف ریولوشنری سسٹم، جو کہ آپ کو میں آگے جا کے وہ بیان کروں گا کہ وہ کسی قسم کی جو ہے وہ جمود یا اس قسم کی وہ سوسائٹی میں روک ہی نہیں سکتے آپ، اسٹیگنیشن پاسبل ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ بٹ دین آبویسلی دیر آر سرٹن ہرڈلز جو آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہیں وہ امپوز کرنے پڑیں گے، کراس کرنے پڑیں گے۔ سو وہ کہتے ہیں کہ اس دور حکومت میں علماء سو کہہ لیں یا ان کو جو بھی کہہ لیں، کہ ایسے علماء جو ہیں وہ دل نشین حدیثیں سنا کر اپنے آقاؤں کے مطابق دین کی ترویج کرتے ہیں۔ ان کی ساری جو اسلام کی جو ان کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن وہ الٹیمیٹلی جا کے حکمرانوں کو سوٹ کرتی ہے کہ ان کی پاور بیس کو جو ہے وہ کوئی ہلا نہ سکے ان کو۔ اس حکمت عملی کے باعث قوم کی جو وحدت ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جو بھی حکمران جس کا جو ایک ملوکانہ ذہن ہے، آپ ابھی اس ملوکانہ ذہن سے نکلے نہیں، چاہے آپ کی یہ جو ہیں ڈیموکریٹک گورنمنٹس بھی ہیں، تو اس کا سرے سے جو ہے اس کی پہلی چیز ہی علامہ کہتے ہیں یہ ہوتی ہے، یہ اس ملوکانہ ذہن کی کہ وہ قوم میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو ایسی قوم پر افسوس ہے جو اپنی تخریب کر کے غیروں کی تعمیر کرے۔ علم و فن میں تو ماہر ہو جاتے ہیں لیکن اپنے آپ سے اور خدا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ غیرت مند اولاد سے بے نصیب رہتی ہے ایسی قوم، اور بدن میں جان اس کے یوں ہوتی ہے جیسے قبر کے اندر مردہ پڑا ہو۔ بڑے سخت الفاظ ہیں علامہ کے، یہ میرے خیال میں آپ نے شاید یہ علامہ کو اس اسپیکٹ سے نہیں دیکھا، وہ یہی بچوں کو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جوان کو اس طرح کر دے، دعائیں آپ نے سنی ہیں، تو یہ بھی آگے سن لیں، آگے کیا کہتے جا کے وہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ تو اس کے جو بوڑھے ہیں وہ حیا سے خالی ہیں اور نوجوان عورتوں کی طرح بدن کی آرائش میں مصروف ہیں۔ یہ لڑکوں کا حال۔ اب یہ دیکھیں کہ علامہ نے یہ علامہ کی آخری ایئرز کی جو ہے یہ فکر ہے ان کی اور ان کی آبزرویشن ہے، اور یہ اس زمانے کے نوجوانوں کا اور یہ نوجوان بچیوں کا بھی آگے وہ ذکر کرتے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا، شاید حالات بہتر ہوں اس زمانے سے اب کے، بہرحال یو کین بی دا بیسٹ جج آف دیٹ۔ تو کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی آرزو میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اور لگتا ہے کہ وہ اپنی ماؤں کے پیٹوں سے ہی مردہ جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اینڈ دس از دا تھنگ وچ آئی سی امنگسٹ آل دیز ینگ مین بوائز، ان کے اندر ایبسلیوٹلی دے آر لائک ڈیڈ۔ مجھے کوئی کئی جگہ پہ جا کے جو ہے وہ بات کرنے کا اتفاق ہوتا ہے، لگتا ہے کہ زومبیز کے ساتھ میں انٹریکٹ کر رہا ہوں میں۔ بہرحال ایسے ہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسی قوم کی لڑکیاں اپنی زلف میں اسیر، شوخ چشم، خود نما اور دوسروں کی سوچ سے متاثر ہوتی ہیں۔
اب یہ کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ تو آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ وہ آرائش، زیبائش اور دل ہارنے کی شوقین ہوتی ہیں، اور ان کے آبرو یوں ہوتے ہیں جیسے دو کھینچی ہوئی تلواریں۔ یہ ایسی قوم ہے جس کی راکھ میں کوئی چنگاری باقی ہی نہیں ہے، اس کی صبح جو ہے وہ شام سے بھی تاریک ہے۔ ایسی قوم ہر وقت روپے پیسے کی تلاش میں رہتی ہے، اور اس کا کام صرف معاش کی فکر اور موت سے ڈرنا ہے۔ اس قوم کے دولت مند بخیل اور عیش پرست ہوتے ہیں، دین کے رسوم میں گرفتار اور روح سے غافل۔ یہ حکمران کی قوت کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور دنیاوی مفاد کی خاطر دین اور ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ ایسی قوم اپنے حال سے باہر نہیں نکلتی اور مستقبل سے جو ہے وہ غافل رہتی ہے۔ وہ صرف اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتی رہتی ہے اور عمل سے بالکل عاری ہوتی ہے۔ اس کا دین غیروں سے عہد وفا باندھنا ہے، یعنی کہ حرم کی اینٹوں سے بت کدہ تعمیر کرتی ہے۔ افسوس ہے اس قوم پر جس نے اللہ سے دل ہٹا لیا، وہ مر چکی ہے مگر اپنی موت کو پہچانتی نہیں۔ سو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ علامہ کا جو سارا جو فلسفہ ہے، اٹ واز ٹو اویکن اے ڈیڈ نیشن۔ اس وقت جو حالات تھے، آپ غلامی کا دور تھا، اور جس طرح مسلمان جو تھے خاص طور پر جو تھے وہ پسے ہوئے تھے، تو اس کی جو وجوہات جو ہیں وہ میں آپ کو وہ آگے بتاتا ہوں، اور اس کو جس طرح وہ ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ماضی کے اوپر نظر ڈالیں، میں بہت سرسری آپ کو جو ہے وہ فاسٹ فارورڈ کر کے میں بیان کر رہا ہوں، بٹ آئی ہوپ کہ آپ اس کو کمپریہینڈ کر سکیں، کیونکہ اس میں ایک ایسا تسلسل ہے جس کو تسلسل کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو دین اٹ ول بی ویری ایزی فار یو ٹو understand the vision of Iqbal and the path that he has paved for you۔ تو مسلمانوں کی ہسٹری کے اوپر آپ وہ نظر ڈالیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا جو ہے وہ طور طریقہ ہے نا کہ ہم وہ ماضی کی ہی کہتے ہیں کہ بہت اعلیٰ تھا، لیکن پریزنٹ جو ہے ہمارا وہ یہ ہو گیا، مر گیا، لٹ گیا، فلانا ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ people extol the past and deprecate the present, not understanding that the present is the whole of the past concentrated in one point۔ یہ آپ کا جو اس وقت صورتحال ہے وہ آپ کے سارے ہزاروں سال کی جو ہے آپ کی صدیوں کی جو آپ کی وہ تاریخ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جس کے سلسلے میں آپ آج سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نا امیدی کا شکار ہیں، آپ کے جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، آپ کو آگے اپرچونٹیز نہیں ملتی، آپ کے جو ہیں وہ جو معاشی مسائل ہیں، سارا کچھ اٹس آل کنیکٹڈ۔ اچھا، علامہ کو یہ مطلب نہیں کہ آپ پڑھ کے تو آپ وہ علامہ کو زندگی انجوائے کرنا چھوڑ دیں، آپ ضرور لائف انجوائے کریں، ناچیں گائیں، موج کریں، بٹ ایٹ لیسٹ دا تھنگ از دیٹ یو شوڈ گیٹ یور پرائیورٹی اسٹیٹ کہ بھی آپ نے یہ بھی کرنا ہے، تو لیکن یہ جو اصل میرا مقصد ہے اس سے نہیں میں نے ہٹنا۔ سو دس از دا اونلی تھنگ جو کہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو علامہ جب پیدا ہوتے ہیں تو مسلمانوں کا ایک جو ہے وہ زوال کا بدترین دور ہوتا ہے، پولیٹیکل پاور ختم ہو گئی ہوتی ہے، سوشل اکنامک سٹیٹس ختم ہو گیا ہوتا ہے، بیکورڈ ان ایجوکیشن۔ آپ ہندوؤں سے 50 سال پیچھے تھے آپ اقبال کے زمانے میں، تو اگر سر سید یہ سارا بیڑا نہ اٹھاتے تو آپ آج یہ کلاسز آپ کی جو ہیں مسلمانوں کی یہ بھی نہ ہو رہی ہوتی، یہ یونیورسٹی میں بھی نہ بنتی ہوتی، اور اسٹرگل کرنے کی تو ہمارے میں ویسے ہی نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہی چھوڑ دیتے۔ ہم کہتے ہیں جی پاکستان اللہ چلا رہا ہے، تو نعوذ باللہ اگر اللہ چلا رہا ہوتا تو آئی تھنک ہی کوڈ ہیو ڈن اے بیٹر جاب۔ اللہ سے تو بہتر تو کہ اس سے تو بہتر کوئی نہ کر سکتا۔ تو ہم اپنی ناکامیاں جو ہیں ہم وہ خدا کے اوپر وہ ڈالتے ہیں، اور جیسے آگے میں آپ کو کہوں گا، تو علامہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا جو زوال ہے اس کی 3 وجوہات ہیں، اور اس کی جو ایک تو وجوہات ہے ملوکیت، مونارکی، ڈکٹیٹرشپ۔ سو آپ کو جو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس ٹاک کو نا یو شوڈ ریلیٹ اٹ ود یور پریزنٹ سرکمسٹانسز جو آپ کے جو ہیں ملک کے اندر۔
تو پھر آپ اس کو کرے گا. اب دیکھیں, اب آپ کہتے ہیں کہ ملوکیت تو ختم ہو گئی, اب تو ڈیموکریسی ہے. وہ اگین میں آپ کو کہوں گا کہ وہ ذہن جو ہے وہ ہمارا نہیں نکلا. آپ کے جو ڈیموکریسی بھی جو ہے وہ آپ کی پیچھے سے آپ کو اچھا بھلا پتہ کہاں سے چلائی جاتی. اور پھر اگر آپ ان سے بھی آپ جو ہے وہ خلاصی حاصل کر لیں تو پھر آپ جو ہے وہ موروثی حکومت جو ہے وہ سیاست جو ہے سیاستدان ان سے آپ نے جان چھڑانی ہے. یہ ساری کچھ چیزیں جو ہیں بقول اقبال کہ یہ اسلام کی روح کے ہیں ہی مخالف. اور میں آپ کو جو ہے یہ اقبال کا پولیٹیکل سسٹم جس چیز کے اوپر بیسڈ ہے وہ بھی میں آپ کو آج انشاءاللہ میں وہ بڑی اچھی طرح میں آپ کو آسان طریقے سے بتاؤں گا. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ملوکیت, ملائیت اور یہ جو پیری مریدی کے ایسے سلسلے ہیں جو کہ آپ کو بے عملی کی طرف لے کے جاتے ہیں, آپ کو اپنی ذات کی نفی کرنا سکھاتے ہیں. تو علامہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تیسرا جو ہے یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جس نے مسلمانوں کے زوال کا جو ہے وہ سبب بنا ہوا. سو اسی ضمن میں جب اسٹیگنیشن ہو جاتی ہے سوسائٹی کے اندر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر جاوید اقبال جو ہے انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ the factors that destroy man's personality arise from stagnation, the opposite of creative activity. Stagnation gives birth to fear, corruption, cowardice, begging or asking, imitating, and finally servitude, غلامی. Servitude annihilates individuals, societies, as well as nations, and the blind and insignificant rolling on of time obliterates even their trace in history. وہ تاریخ سے ختم ہو جاتی. کئی ہمارے سامنے جو ہیں ایسی سویلائزیشنز ہیں جن کا اب تاریخ میں کوئی ہے ہی نہیں. ریڈ انڈینز ہیں, یہ ایبوریجنیز ہیں آسٹریلیا کی, یہاں کے جو تھی سویلائزیشن جس کو ہم شودرا جو کہتے تھے وہ بھی I mean they've ceased to exist as a entity of their own. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے جو آمریت کی جو بنیاد ہے یہ شروع ہوتی ہے امیر معاویہ کے دور سے, اور پھر یزید, اور پھر امام حسین کی شہادت, اور وہ جو مونارکک رول جو رسول اللہ وسلم نے جس کی خاتمے کی بنیاد ڈالی تھی وہ پھر مسلمان جب ہیں وہ خلفائے راشدین کے بعد اسی کی وہ بنیاد رکھتے ہیں. اینڈ دیٹ سیم تھنگ از گوئنگ آن ٹل ٹوڈے, دیٹ سیم مائنڈ سیٹ از دیئر. اسی طریقے سے حکومت کی جاتی ہے, ڈرا کر, لالچ سے, یا پھر قتل کر کے, جو کہ اس وقت جو تھا وہ پڑا. سو یہ چیزیں ساری اقبال کی خودی کی فلسفی کس طرح فارمولیٹ ہوتی ہے یہ اس میں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو یہ مدد دیں گی. آن دا ادر ہینڈ آپ مسلمانوں کو آپ یہ دیکھیں کہ ادھر سب کانٹیننٹ میں کیا ہوا. جو سب سے بڑا جو المیہ تھا بقول اقبال کے جو مسلمانوں کا بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا وہ سلطان ٹیپو کی سٹینڈ اور ان کی شہادت, اور نواب سراج الدولہ کی شہادت. دونوں جو تھے حکمران وہ غداری کی وجہ سے جو ہے ان کا یہ انجام ہوا, ورنہ جو تھا ہماری جو تھی تاریخ شاید مسلمانوں کی وہ اور طریقے کی ہوتی. اچھا, اس کے بعد جب آپ کی جو لاسٹ سٹرگل آپ کی وہ شروع ہوتی ہے جس کو آپ 1857 کی وار آپ کہتے ہیں, جنرل بخت خان, اور لاسٹ سٹینڈ آپ کا ہوتا ہے, اس میں بھی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو 35,000 جو برٹش آرمی تھی اس میں سے 5,000 گورا تھا, اور 30,000 اس میں سے آپ کے زیادہ تر پنجاب کے مسلمان تھے جنہوں نے انگریزوں کی مدد کی. اور اس میں آپ کی جتنی آپ کے جو بڑے بڑے خاندان ہیں جن کو آپ کے ابھی آپ کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے گدی نشین, بڑے بڑے چودھری, نواب, 90% جو تھے انہوں نے انگریز کا ساتھ دیا تھا. اور پنجاب میں میرے خیال میں ایک واحد خاندان تھا کھرلوں کا, تو کھرل خاندان کی یہاں پہ بچی بیٹھی یہاں پہ, کھرل خاندان جو تھا اس نے ان کی انگریزوں کو اپروچ کیا تھا, انہوں نے شہادت قبول کی تھی لیکن جو تھا انہوں نے گیون نہیں تھا کیا. اور ان کو شہید کرنے والوں میں کون تھے؟ آپ کے صدن پنجاب کے جو تھے آپ کے جتنے گدی نشین آپ کے بڑے بڑے ہیں نا, کیا گلانیز اور کیا وہ اور مخدوم فلانا, اور یہ سب نے 15 روپے لیے تھے ایک کھرل کا فوجی مارنے کے. تو یو ایکسپیکٹ کہ یہ لوگ جن کی یہ ان کی بیک گراؤنڈ ہے وہ آ کے آپ کی حالت بدلیں گے؟ وہ تو خود پیسے وصول کرتے ہیں, 10 روپے ایک عورت سے نہیں چھوڑتے وہ.
دیکھے تو صحیح ان کے بال کاٹنے کے جو ہے وہ پیسے لے رہے ہیں وہ. اینی وے, تو ان چیزوں کو آپ وہ دیکھیں تو اقبال کے نظر میں تھا کہ what makes a person betray his people, his nation, the temptation of insatiable desire for money, wealth, power, fame, lust, یہی چیزیں ہیں نا. اس سے تو اور کوئی چیز نہیں ایسی جو کہ آپ جس کے لیے آپ اپنی جو ہے وہ سارا کچھ اپنا وہ بیچ دیں اپنی. تو وہ جو ہے وہ علامہ اپنی ایک وہ اشعار میں وہ کہتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں ان کو, ایک بزرگ کو, ان کا اپنا ڈائلاگ ہے. شاہ ہمدان ایک بزرگ تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شاہ ہمدان مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں خدا کا جو ہے یہ بھید جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے ہمارے سے جو ہے وہ تو اطاعت جو ہے وہ مانگتا ہے کہ میری حکم کی اطاعت کرو, اور شیطان کو اس نے جو ہے وہ خود پیدا کر دیا اس نے. مطلب زشت اور ناخوش میں یعنی ہر بری چیز کو جو ہے خدا نے اس کے اندر اتنی کشش اور اتنا اس کے اندر جو ہے وہ حسن اور وہ ٹیمپٹیشن پیدا کی ہے, اور اس کے برعکس وہ ہمارے سے چاہتا ہے کہ ہم وہ نیکی کریں. ہم تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ خدا ہمارے ساتھ کیا جادوگری کر رہا ہے کہ ہمارے کو جو ہے اس نے ایک شیطان جیسی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ جوئے پر بٹھا دیا جس سے ہمارا کوئی جیتنے کا چانس ہی کوئی نہیں. دس از واٹ ہی مینس. تو ایک طرف تو ایک مشت خاک, ایک اتنی سی انسان کا جو ہے وجود ہے مٹھی بھر برابر خاک کا, اور اتنی بڑی کائنات اور یہ مٹیریل ورلڈ اور سارا کچھ. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ خدا کو زیب دیتا ہے کہ اس قسم کا کام جو ہے وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے؟ وہ یہ بڑے سخت علامہ کے مطلب کے الفاظ ہیں. تو ہمارا کام اس طرح ہے کیونکہ ناکامیوں سے ہی جو ہے وہ الجھا ہوا ہے. ہمارا کام, ہماری فکر, ہمارے جو ہے وہ مشکلات وہ اسی طرح ہیں جس طرح وہ بندہ بے بسی کے عالم میں جو ہے وہ منہ کے اندر دانتوں میں جو ہے وہ اپنی انگلیاں چبا رہا ہوتا ہے. جب آپ بھی میرے خیال میں کئی دفعہ ان دوز ٹائمز آپ وہ کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں جو ہے وہ شاہ ہمدان جو ہے وہ جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جو کہ اپنے آپ سے جو کہ اپنی ذات کے بارے میں خبر رکھتا ہے, یعنی کہ جس نے اپنی جو ہے وہ شخصیت کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے, وہ اپنے نقصان میں سے بھی اپنا نفع پیدا کرنا جو ہے وہ جانتا ہے. تو یہ بات تو بالکل درست ہے کہ اگر آپ کوئی اس طرح کے شیطانوں یا کے ساتھ جو اگر آپ اپنی بزم آرا کریں گے آپ, تو وہ تو آپ کے لیے جو ہے وبال جان ہی بنے گا. لیکن ان کے ساتھ جنگ کرنا جو ہے اس سے ہی جو ہے وہ انسان کا جو ہے اس کی شخصیت کا, اس کے کریکٹر کا, اس کا وہ حسن جو ہے وہ نکل کر ابھر کر باہر آتا ہے. سو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ چاہیے کہ آپ جو ہے شیطان کے ساتھ نبرد آزما ہو, کیونکہ تمہاری شخصیت جو ہے وہ ایک تلوار کی مانند ہے, اور تلوار کو جب آپ فسان کے اوپر رگڑتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ مضبوطی اور اس کی کاٹ جو ہے اس کی وہ حسن جو ہے اس کا وہ پیدا تبھی ہوتا ہے. سو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایول جو ہے اس کے ساتھ جب تک آپ جو ہے وہ اس کی ریزسٹنس آپ میں نہیں وہ پیدا ہوگی تو آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر سکتی. سو یہ جو ایک میگنیٹک پل ہے برائی کی طرف اور یہ گناہ کی طرف جو ہے وہ اس کو کس طرح آپ وہ جو اسی کی خاطر جو ہے ہم سارے جو ہے وہ اچھا بائی دا وے اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کے جو اور بہت بڑی فالٹ ہے کہ اس قوم نے سب سے زیادہ غدار جو ہیں ہسٹری میں پیدا کیے ہیں ایز اے پیپل. غدار مسلمانوں نے, یہ آپ کو تو میں نے پنجاب کی ہسٹری سنائی ہے, ابھی جو ہے ادھر ہی آپ وہ دیکھ لیں کتنے آپ مطلب لاکھوں کی تعداد میں نکل آئے ہیں. سو وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ کین ون سیف گارڈ اگینسٹ دس انٹینس میگنیٹک پل ٹورڈز دا مٹیریل ورلڈ. وہ کہتے ہیں کہ دا لسٹ فار مٹیریل پروگریس, پاور, گریڈ, نالج, سائنٹیفک پروگریس, اسٹیٹس, فیم, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں they become uncontrollable if they are not controlled by morals or ethics. For human nature جو ہے has never changed and will never change.
یہ چیز آپ بات ذہن میں رکھیں آپ، کہ ہیومن نیچر کبھی بھی نہیں بدلتا. آپ کی جو بھی آپ کی سیلف ہے آپ اس کو کسی تربیت کے جب تک آپ تابع نہیں کریں گے تو انکنٹرولڈ بائی اینی مورلز اور ایتھکس تو اٹ پلیز ہیوک. اور ہمارے آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں یا مطلب پیپل ان پاور جو ہیں وہ کیا اس ملک کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں. سو اس چیز کو جو ہے کہ دا ہیومن ایگو لیفٹ ان چیکڈ آن اٹس اون از ناٹ اونلی ڈیزاسٹرس فار یور اون سیلف بٹ فار ادر ہیومن بینگز ایز ویل. سو علامہ کے مطابق جو اس چیز کو جو قابو کرتی ہے مٹیریل ورلڈ کو، مٹیریل اس کو ڈیزائر کو، وہ اٹس فقر. وہ سو میں آپ کا آگے جو ایکسپلین کروں گا وہ آپ کو جو ان ٹیمپٹیشنز کو کرنے کی رہتی ہے. اچھا علامہ یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے وہ پیسے نہ اکٹھے کریں یا آپ پیسے نہ بنائیں یا آپ، اٹ از اونلی تھنگ کہ اب آپ کو اتنے یہاں پہ جو ہے ایکسپرٹ آپ کے سامنے جو ہیں وہ آئیں گے اور ہیں بیٹھے ہیں موٹیویٹرز، اینڈ آئی ایم شیور دے ول ٹیل یو لاٹ آف ways to make money and establish yourself. You have to establish yourself. اس میں علامہ جو ہے اکنامکس سے اگینسٹ نہیں ہے کہ آپ وہ غربت کی حالت میں آپ زندگی گزارے. پہلی کتاب جو انہوں نے وہ لکھی تھی وہ اکنامکس کے اوپر لکھی تھی کہ کس طرح جو ہے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہونی چاہیے، کہ کیا کہ کوئی انسان جو ہے معاشرے میں وہ مانگنے والا نہ ہو. کیونکہ مانگنے سے جو ہے جب آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو جو ہے وہ اپنی خودی کو آپ کو ٹھیس پہنچتی ہے اس سے. جس میں بھی کسی میں یہ ریلائزیشن ہو وہ یہ چیز کو ریلائز کرے گا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ضرورت کے وقت کتنا زیادہ اس کی جو ہے شخصیت کے لیے، اس کی ذات کے لیے وہ نقصان دہ ہوتا ہے. یہ کئی جو سیدان ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اقبال ریجیکٹس دی ایٹیٹیوڈ آف ریننسیشن آف دا ورلڈ ریننسیشن کوئی نہیں اقبال کے اندر. اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. بٹ وائل ایڈوکیٹنگ دس ہی از کینلی کانشیس آف دا فیکٹ دیٹ دا ہائیسٹ ایسپریشنز آف مین are apt to become stifled by the weight of his material possessions, and riches often arrest the growth and expansion of the spirit. So یہ تو آپ کو پیسہ بنانے کا طریقہ بتائیں گی رابعہ ارغمان، تو میں آپ کو جو ہے وہ اسپرٹ ویسی بتاؤں گا کہ یہ راستے میں ہے، پیسہ بھی ساتھ ہو اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، جب آپ کے پاس زیادہ آ جائے تو آپ نے بیہیو کیسے کرنا ہے، وہ راستہ میں آپ کو بتاؤں گا. سو وہ کہتے ہیں کہ مین جو ہے while he is engaged in the conquest of the world he should retain an inner attitude of detachment and superiority to his material possession. This is فقر in the real sense. کہ آپ نے جو ہے وہ مال و دولت کو جو ہے وہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، کہ that is not in the end in yourself. کسی بھی چیز کے لیے، دولت کے لیے یا پیسے کے لیے آپ نے اپنی خودی، اپنی شخصیت کمپرومائز نہیں کرنی. یہ اقبال کی جو ہے وہ ڈائریکشن ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اگر یہ فقر کی جو کوالٹی ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے تو اس سے جو ہے اٹس ان پاور اٹ سیوز یو فرام این ایٹیٹیوڈ آف ایروگنس اینڈ سیلف انٹاکسیکیشن اینڈ ان پولیٹیکل سبجوگیشن. اٹ انیبلز یو ٹو spurn the temptations, bribes and snares which the ruling power tries cynically to corrupt the integrity and character of the subject people. یہ آپ دیکھتے ہیں جو اسمبلیز میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح جو ہے وہ ہوتا ہے. وہ تو ایک ایسپیکٹ ہے نا، وہ ایک وہ پبلک فگرز ہیں، لیکن اس سے دوسری طرف آپ وہ دیکھیں کہ جو سرکاری ملازم ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہوتی ہے وہ بات. بہرحال مطلب کہ دیر آر ایکسیپشنس، ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ سارا کا سارا جو ہے وہ سلسلہ 100% ہو گیا ہوا. سو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اچھا یہ جو چیز جو ہے نا، جب خودی جب ہے یہ اسٹیگنیشن جب ہوتی ہے تو آپ کو یہ تقلید کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ وہ نئے وینیوز اور آپ میں وہ جرت نہیں ہوتی کردار کے اندر کہ آپ نئے راستے تلاش کریں، آپ وہ ایفرٹ کریں. یہ آپ کو اسٹرگل سے جو ہے وہ جو ہے یہ جمودی سوچ جو ہے آپ کو محروم کرتی ہے. اور جب آپ اسٹرگل نہیں کرتے تو پھر آپ ریسرچ نہیں کرتے. اگر آپ ریسرچ نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی جو سب سے بڑا جو فیکٹر ہے دیٹ از کریٹیوٹی، ٹو بی کریٹیو ان لائف. وہ چاہے تھنکنگ میں ہے، چاہے سائنس میں ہے، ٹیکنالوجی میں ہے، تو اس چیز کو جو ہے یہ افیکٹ کرتی ہے اینڈ سوسائٹیز جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. سو بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ نقطۂ نوری کے نام او خودیست زیر خاک ماں شرار زندگیست، کہ خودی کا وہ نقطہ جو ہے ہماری خاک کے اندر اس طریقے سے ہے
کہ جس طرح جو ہے ایک خاک کے نیچے ایک وہ روشن نقطہ جو ہے وہ ہماری خاک میں اس طرح جس طرح ایک زندگی کے اندر ایک شرارہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اب اس شرارے کو شعلے میں بدلنا جو ہے وہ سارا خودی کی ڈیولپمنٹ ہے. وہ آپ نے وہ کس طرح کرنی ہے. اقبال کی خودی جو ہے وہ خدا سے اور رسول سے اور جو قرآن سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. خودیاں تو اور بھی ہیں, خدا کے علاوہ بھی ہیں, خدا میں نہیں بھی جو مانتے ان کی بھی خودی ہوتی ہے. سو بہرحال جو ہائیسٹ ایکسپیریمنٹ مطلب جو لیول آف ایکچولائزیشن ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ منسلک رہ کر ہی پاسبل ہے اقبال کے ماڈل کے اندر. سو اب اس کو آپ سیلف ریئلائزیشن کہہ لیں, سیلف ڈسکوری کہہ لیں, ایکچولائزیشن, مینیفیسٹیشن. اور آپ کی جو خودی کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ آپ کے عمل میں ہی ہوتی ہے, آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے ان فزیکل ٹرمز. سو اٹ ریفلیکٹس ان یور ایکشنز اینڈ ان یور کریکٹر. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ آپ کی مورل ویلیو جو آپ کی خودی کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں عشق ہے. اچھا, عشق جو ہے یہ عام جو ہے وہ فہم کے اندر تو جو آپ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مر گئے, لٹ گئے, حسین عورت, وہ اب وہ نیا ایک وہ پلے شروع ہوا ہے, وہ پتہ نہیں کون سا کیا نام ہے اس کا, وہ بڑا وہ پاگل ہو گئی ہماری ساری قوم اس کے اوپر. ہاں, خدا اور محبت. اس میں خدا کا تعلق ہی وہی نہیں ہونا, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں میں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس قسم کی وہ بے حال اور بیکار قسم کی محبت جو ہے وہ اقبال کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اقبال کی محبت جو ہے وہ 3 جیسے میں نے بیان کی, خدا, رسول اور امت, بس. وہ شروع میں ان کا کوئی کلام ہوگا کوئی مجازی کا, لیکن وہ اس میں نہیں ہے. سو وہ جب عشق جو ہے, اب اس میں آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ کی جو کچھ بچیوں نے آپ ایک تصوف پڑھا ہو تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو عشق ہے نا خدا کا, اس کا جو سب سے بڑا رتبہ ہے جا کے خدا کی ذات میں ڈیزالو ہو جانا. تو جب آپ وہ ڈیزالو ہو گئے تو پھر تو آپ کی خود ختم ہی ہو گیا سارا کچھ, نہ کوئی خود ہی رہی نہ کچھ اور رہا, تو بیڑا غرق ہی ہو گیا. تو علامہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں کرنا. وہ اس کی اپوزٹ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ عشق کو خود ڈیفائن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عشق جو ہے نا, اٹ از دا پاور اور دا ایبلٹی ٹو ایبزارب اینڈ ٹو کانکر. اب ایبزارب کرنے میں وہ کہتے ہیں کہ خدا کے اندر ایبزارب نہیں ہونا, خدا کو اپنے اندر ایبزارب کرنا ہے. اب یہ بڑی ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ انسان اپنے آپ اندر ایبزارب لے. تو یہ ایک حدیث کے اوپر مبنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پوری کائنات میں نہیں سما سکتا لیکن ایک مومن کے دل میں سما سکتا ہوں. تو آپ کو اس نظر سے آپ وہ دیکھیں کہ وہ کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ the weak lose themselves in God and the strong discover him in themselves. So this is the aspect of Iqbal's tasawwuf, not losing your identity, your personality at any cost. دوسرا جو فیکٹر جو اسٹرانگ کرتا ہے وہ فقر ہے. وہ میں نے آپ کو بیان بھی کیا ہے کہ اسپریچول جو ہے انر ڈیٹیچمنٹ فرام ویلتھ اور وغیرہ وغیرہ. اور اسی کی جو ہیں وہ 5 کوالٹیز ہیں وہ شاہین کی. اچھا, شاہین کا یا اس قسم کا جو سمبلزم ہوتا ہے وہ استعمال کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ سمبلز جو ہیں دے آر یوز ٹو انہانس دی آئیڈیا اور دا کانسیپٹ جو کہ اس کے وہ پیچھے ہے. سو پہلا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ میں غیرت ہونی چاہیے, آنریبل لیونگ, رزق حلال سے ہی سارا کچھ شروع ہوتا ہے. اب رزق حلال جب آپ کریں گے اور آپ میں غیرت کا مادہ ہوگا تو آپ ہاتھ پھیلانا بند کریں گے. جب ہاتھ پھیلانا بند کریں گے تو آپ سیلف ریلائنس کے اوپر جائیں گے, ناٹ اونلی ایز این انڈیویجول بٹ ایز اے نیشن آلسو. اور یہ آپ کو ریئل انڈیپینڈنس کی طرف آپ کو جو ہے یہ چیز لے جاتی. اچھا, علامہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو غیرت کا مادہ جو ہے قوم کے اندر وہ مائیں پیدا کرتی ہیں. وہ اور کوئی جو ہے وہ سیکشن آف دا سوسائٹی اس کے اندر اس طرح نہیں پیدا کر سکتا, بیکاز یہ ماؤں کی تربیت ہوتی ہے جو اس طرح جو ہے بچوں کی تعمیر کرتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بلند پروازی ہونی چاہیے, ہائر گولز, ہائر آئیڈیلز وغیرہ وغیرہ. تیسری صفت وہ کہتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ بصیرت, ویژن جو ہے وہ ویژن جو وہ کہتے ہیں کہ ویژن تو اتنا ضروری ہوتا ہے کہ جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں, جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. تو یہ ہوتی ہے ایبلٹی ٹو فور سی دا فیوچر. دس از واٹ ویژن از.
اور پھر آشیانہ نہ بنانا. آشیانہ یا بنانے کا نہیں کہ آپ کو گھر نہ بنائیں, کوئی جھگی میں جا کے رہنا شروع کر دیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ جو اپنے یو شوڈ ہیو دی ایبلٹی ٹو لیو یور کمفرٹ زون. جب آپ اپنا کمفرٹ جو زون نہیں چھوڑیں گے تو آپ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے, نہ آپ ایوالو کر سکتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ. اینڈ دین وہ کہتے ہیں کہ سالیٹیوڈ سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو بھی انسان کی جو کریٹیوٹی آتی ہے اس کے اندر وہ ان مومنٹس آف سالیٹیوڈ آتی ہے. سالیٹیوڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا سے قطع تعلق ہو کے آپ بیٹھ جائیں, بٹ دس از اے مومنٹری ایکسپیرینس جس میں آپ اکیلے بھی جب آپ بیٹھتی ہوں گی تو کچھ سوچتی ہیں تو کوئی آپ کے ذہن میں کوئی تخلیقی بات آتی ہے نا, تو دس از لائک جو ہے وہ اس سینس کے اندر. اب یہ ان کوالٹیز کو اگر آپ وہ دیکھیں تو یہ لوئسٹ سے لے کے ہائیسٹ تک یہ سیم ہیں. یہ چاہے آپ اس کو آپ جو ہے اپنے گھر میں اپلائی کر دیں, آپ اپنی بزنس میں اپلائی کر دیں, آپ اس کو لیڈرشپ میں آپ اپلائی کر دیں, تو کوالٹیز جو ہیں وہ یہی رہیں گی. اور وہ بھی ہمارے یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری کوالٹیز جو بھی تھی یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خود تھی, بٹ ایٹ دا ہائیسٹ اور دا موسٹ آئیڈیلسٹک وہ مینر ان کے اندر تھی. تیسری چیز جو ہے وہ کہتے ہیں جو اسٹرینتھن کرتی ہے وہ ہے جرت. اور جرت کا مطلب یہ ہے کہ نئے راستے تلاش کرنا. یہ نہیں ہے کہ صرف جا کے وہ لڑ کے تو قتل ہو جانا یا شہید ہو جانا یا مار دینا. وہ یہ جرت ہے افکار کی, آئیڈیاز کی اور تھاٹ اینڈ ایکشن کی. اور چوتھی چیز وہ کہتے ہیں حریت, فریڈم. اچھا, یہ فریڈم ہے ٹو بی ایبل ٹو بریک اوے فرام بلائنڈ فالوئنگ, تقلید سے جو ہے وہ اسے چھوٹنے کے لیے. اور اسی سے جو ہے وہ آپ وہ کنٹینیول اسٹرگل جو ہے پیدا ہوتا ہے اور ریولوشنری اور انوویٹیو تھنکنگ جو ہے وہ جنم لیتی ہے. تو یہ جب آپ میں کوالٹیز آپ ان کو ڈیولپ کرتے ہیں تو جو تخلیق کے یا کریٹیوٹی کے دروازے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے کھل جاتے ہیں. آپ کے جو ذہن ہے وہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے اور آپ کی آؤٹ لک جو ہے وہ دنیا کے بارے میں, زندگی کے بارے میں جو ہے وہ بدل جاتی ہے. اچھا, اب اس میں جو آپ جو ہے یہ آبویسلی مورل ویلیوز ہیں. اس میں سے آپ یہ دیکھیں کہ جتنی زیادہ آپ ان ویلیوز کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ خدا کے قریب ہوں گے. آپ کی خودی اتنی ہی مضبوط ہوگی جتنا آپ خدا کی ذات کے ساتھ قریب ہیں. جتنا اس سے آپ وہ دور جائیں گے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان ساروں کی جو ہے وہ اپوزٹس کیا ہیں. جرت کیا ہے, کاورڈس, اور فریڈم کا ہے غلامی, اور فقر کا ہے آپ بالکل ہی آپ گھس جائیں اپنا جو ہے وہ مادہ پرستی کے اندر, اور عشق جو ہے اس میں جو ہے وہ آپ پیشن ہی نہ ہو زندگی کے اندر. سو اٹ از لائک آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, دس از واٹ یو کین اسیس یور سیلف. تو اس کے بعد علامہ کو 3 سٹیجز بتاتے ہیں جس میں ضبط نفس ہے, اطاعت ہے, سیلف کنٹرول ہے, اور نیابت الہی ہے. میں اس کے اوپر نہیں کروں گا ٹائم کی وجہ سے, تو ٹائم تو کافی ہو گیا پھر, یہ تو اتنا زیادہ بھی پڑا ہوا ہے تو میرے خیال میں اس کا ہو سکتا ہے سلسلہ. اینی وے دا تھنگ از دس کہ جب آپ نے جو خودی کو جو ہے اگر آپ نے اس کو جو ہے ان لائنس کے اوپر علامہ کہتے ہیں ان کو ڈیولپ کرنا ہے, یہ پولیٹیکل پاور کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اینڈ دیٹ از وائی یو ڈیمانڈیڈ اے سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلمس, جہاں پہ آپ ان چیزوں کو آپ وہ پریکٹس کر کے آپ کی جو صلاحیتیں ہیں جو ہیں مسلمان نوجوانوں کی وہ بروئے کار لائی جائیں, اور اس کو ایک فرام جو ہے وہ ٹو کنورٹ دس نیشن ان ٹو گریٹ سویلائزیشن اور لیڈنگ سویلائزیشن ان دا ورلڈ. سو اس کے لیے جو ہے علامہ جو ہے اس کا جو ایک وہ لیکچر ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں دا اسپرٹ آف مسلم کلچر, کہ اسلامی ثقافت کی روح کیا ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کی ثقافت ہی ہوتی ہے جو آپ کی تہذیب کو جو ہے وہ ترتیب دیتی ہے. اچھا, وہ جو اسلامی ثقافت ہے اس کو, اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹکس کی بھی آپ کی جو ہے وہ بیس بھی اسی موضوع پہ بنتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 4 ڈائمینشنز ہیں, اگر آپ ان کو فالو کر رہے ہیں تو آپ جو ہیں یو کین بیکم دا گریٹسٹ سویلائزیشن ان دا ورلڈ. اب وہ 4 میں آپ کو تو بہر بیان کر دے دوں چھوٹی دیر. اب اس میں آپ سوچئے گا ضرور کہ اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کے جو ہے ملک میں جو ہے آپ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتی یا نہیں ہو پاتی یا نہیں کرتے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو اسلامی ثقافت کی جو سارا بیسس ہے وہ 2 چیزیں ہیں, کہ ایک تو
خدا کی توحید اور دوسرا ختم نبوت. یہ ان دو پوائنٹس کو آپ اگر سمجھ جائیں تو آپ کو ساری اقبال کی پولیٹیکل فلسفی، ان کی جو ہے وہ قرآن کی فلسفی، ان کی ہر قسم کی فلسفی آپ کے اوپر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اچھا، توحید کا عام طور کے اوپر آپ بتائیں کیا سمجھتی ہیں؟ واٹ از توحید؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے درست کہا، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ بتائیں. اس کی ذات، صفات، ربوبیت، ملکیت، رازق، خالق، مالک، ہر چیز ہونے میں اس کو یکتا سمجھنا اور اسی پر انحصار اور بھروسہ کرنا. اور ہمارے اندر بیسکلی یہ تصور ہو کہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، وہ تو آ گیا نا پیچھے، علامہ نے جب کہہ دیا جب غیرت آ گئی تو اللہ کی ذات کے اوپر انحصار کیے بغیر غیرت آپ میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. جو جیسے وحد یعنی سے نکلا جس کو کہتے ہیں کہ مطلب کہ بالکل جس کا کوئی، جس کا ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خدا واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ یونیک ہے، اس کا جو ہے کوئی وحدہ لا شریک ہے. لیکن علامہ اس کو جو ہے اس پرنسپل کو وہ کہتے ہیں دس از ون آف دا پرماننٹ پرنسپلز آف اسلام، جو کہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا. تو علامہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اٹ از اے ورکنگ پرنسپل، کہ آپ نے اس کو اپنے ساتھ کس طرح ریلیٹ کرنا ہے، یا آپ کی سوسائٹی کے ساتھ جو ہے. اگر خدا ایک ہے تو وہ کہتے ہیں تو پھر انسانیت بھی ساری ایک ہے. اگر خدا ایک ہے تو پھر ہیومن بینگ سارے ایکول ہیں. اور اگر خدا ایک ہے تو انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہیومن فریڈم جو ہے وہ اس کو عطا کیا ہے. اب ہیومن فریڈم کے اوپر آ کے ہمارے کئی علماء کہتے ہیں کہ وہ تو خدا نے عطا ہی نہیں کیا. لیکن جب آپ کو خدا نے فریڈم آف چوائس دے دی تو پھر وہ آپ کو جو ہیومن فریڈم کا جو اسپیکٹ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. اچھا، یہی جو 3 پوائنٹس ہیں نا، یہ آپ کے ساری جو ہے اس کی یہ بیسز بنتے ہیں پولیٹیکل فارم آف گورنمنٹ کے. اینڈ اسی سے جو ہے وہ ہیومن رائٹس، ایکوالٹی اور ٹالرنس ٹورڈز آل ریلیجنز، وہ سارا جو ہے وہ ایکچولی توحید کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اسلام کے اندر یہ کانسیپٹ ہیں سارے. دا ادر تھنگ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جو پوائنٹ آپ جس کو پر آپ نے اپنے آپ کو بیس کرنا وہ ہے ختم نبوت. اچھا، ختم نبوت اب آپ وہ بتائیں کہ اس سے کیا معنی ہے؟ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے. علامہ کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئیں گے، لیکن اسلام جو ہے وہ آ کے نبوت جو ہے اس کو ختم کرتا ہے. علامہ کہتے ہیں اس کی جو وجوہات ہیں، جس وجوہات سے جو پرنسپل اسٹیبلش کرتا ہے اسلام، وہ 3 ہیں. ختم نبوت کا مطلب ہے کہ مونارکک رول کا خاتمہ. اسلام کے اندر ڈکٹیٹرشپ کی، آمرانہ ذہن کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ایرانی اور ساسانی اور یہ جو رومن جو تھی مونارکیز، ان کا مسلمانوں نے خاتمہ کیا تھا. اور آگے بھی آپ کو بڑی انٹرسٹنگ میں آپ سے وہ بات شیئر کروں گا. پھر وہ دوسرا کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر مذہبی پیشوائیت نہیں ہے، ملائیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر. اس کا بھی جو ہے وہ ختم نبوت سے ہی جو ہے وہ علامہ جو ہے وہ پرنسپل اخذ کرتے ہیں. اور پھر تیسری بات جو وہ کہتے ہیں کہ برتھ آف انڈکٹیو انٹلیکٹ. ایک ڈیڈکٹیو انٹلیکٹ ہوتی ہے، ایک انڈکٹیو انٹلیکٹ ہوتی ہے. ڈیڈکٹیو انٹلیکٹ جو ہے وہ آپ کو تقلیدی یا بلائنڈ فالوئنگ کی طرف لے کے جاتی ہے، اینڈ انڈکٹیو انٹلیکٹ جو ہے وہ آپ کو وزڈم کی طرف جو ہے وہ ٹیکسٹ کے تھرو لے کے جاتی ہے. اور اسی سے جو دیکھیں مطلب کہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ اب آپ نے اجتہاد کرنا ہے، اور اجتہاد از دا پرنسپل آف موومنٹ ان اسلام. اور اس کے بغیر جو ہے وہ آپ وہ قرآن کے ساتھ اپنے آنے والے زمانوں میں آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے. مجھ کو پتہ ہے کہ میرے نوجوانوں کے ساتھ اتنی انٹریکشن ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے پرابلم آتی ہے. وہ اپنے جب حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے واقعات کو دیکھتے ہیں، دے کی ناٹ ریلیٹ اٹ ٹو دا دا ٹیچنگز آف دا قرآن، یا جس طرح ان کو وہ مولوی ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں.
اینی وے سو جو 4 چیزیں جو ہیں وہ اس میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایز جو جانا ہے آگے بڑھنا ہے تو نمبر 1 تو ہے وہ ڈیموکریسی ہے, نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد ہے, نمبر 3 وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن یا ایکسیسیبلٹی ٹو نالج. وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو سچ تھنگ ان اسلام ایز اسلامک اور ان اسلامک نالج. جو سائنٹیفک ایکسپیریمنٹیشن تھی وہ مسلمانوں نے ہی شروع کیا تھا, اور ریسرچ بھی جو انہی کی کریشن تھی, اور سائنٹیفک اسپرٹ جو ہے وہ ہیز ٹو بی پروموٹڈ امنگس دا پیپل. ایکول اپرچونٹی جو ہے ایجوکیشن میں ہونی چاہیے, اور اٹ ہیز ٹو بی پرووائڈیڈ فار آل. سو ان کے مطابق جدید یورپین کلچر میں عقلی اور تجرباتی جو علوم کی جو ترقی ہے وہ دراصل اسلامی تہذیب کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے. اور چوتھی چیز وہ کہتے ہیں کہ جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کریٹیوٹی. ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر کریٹیوٹی نہ ہونے کے برابر ہے. یہ سب کچھ ہی آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا, ماڈرن فیسلٹیز, اس میں سے آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا ہوا. وہ بنایا بھی ہوا تو انہی کی مشینوں سے لا کے آپ نے سارا کچھ یہاں پہ بنا دیا آپ نے. سو وہ اتنی امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان میں خدا نے جو ہے انسان میں اپنی روح پھونک رکھی ہے, اور اس میں جو ہے وہ خالق یا خلق کرنے کا بھی جو اسپیکٹ ہے, تخلیق کا خلق بھی آپ کے اندر موجود ہے, وچ یو ہیو ٹو ٹیپ اگر آپ نے زمانے کے مطابق جو ہے آگے بڑھنا ہے, اینڈ یو وانٹ ٹو بیکم اے لیڈنگ نیشن ان دا ورلڈ. تو بلکہ وہ خدا سے ہی جو ہے وہ کلواتے ہیں اپنی ٹاک میں, تو خدا ان کو پوچھتا ہے, علماء ان سے پوچھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتا ہے جس کسی میں بھی تخلیق کی قوت موجود نہیں ہے وہ ہمارے نزدیک کافر اور زندیق ہے, ہیریٹک ہے, ایتھیسٹ ہے. اس نے ہمارے جمال سے حصہ ہی نہیں لیا, اور وہ زندگانی کا پھل کھانے سے جو ہے وہ محروم رہا ہے. اور علامہ کے بقول وہ کہتے ہیں کہ گاڈ اینڈ مین لیو بائی پرپیچول کریٹیوٹی. سو ہمارے میں تو کریٹیوٹی ہو یا نہ ہو, بٹ آپ دیکھیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سارا ہیومن ایفرٹ ہی ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی وہ کریٹیوٹی ہے آپ وہ دیکھ رہے ہیں. سو دس از دا تھنگ کہ آپ کو جو ہے بیسیکلی اپنا کو مائنڈ سیٹ اور اپنی جو ہے تھنکنگ کو تھوڑا سا کرب کر کے ایک ایسی ڈائریکشن میں جانا ہوگا جہاں پہ آپ ایک واقعی ایک زندہ قوم بن سکیں. لیکن آپ اس کے بغیر آپ نہیں بن سکتے, آپ پولیٹیکل چینج کے بغیر نہیں بن سکتے. وہ کہتے ہیں کہ دا پولیٹیکل فارم آف گورنمنٹ از امپورٹنٹ بیکاز اٹ ڈٹرمنز دا کیریکٹر اینڈ دا ڈائریکشن آف دا پیپل. اگر آپ کے وہ لیڈر جو آپ چن رہے ہیں یا جو آپ کے لیے چنوائے جا رہے ہیں آپ وہ انہی کے اوپر انتظار کرتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. لیڈرشپ آپ لوگوں میں سے نکلنی پڑے گی. یہ جب تک وہ جو ہے نا سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہاں ان کو تم کو نظر آئے مٹا دو, جب تک آپ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو یہ قوم کی حالت اس طرح رہے گی. اور اسی طرح ہی آپ کو جو پھر ہے یہ موٹیویشن کی ضرورت پڑے گی. آپ کو نہیں پڑے, آپ کو پڑے گی, آپ کی اگلی نسل کو پڑے گی, اور زیادہ پڑے گی, اس سے اگلی نسل کو اور زیادہ پڑے گی, بیکاز وہ ایکسپلائٹیشن جو ہے آپ کی وہ رکنی نہیں ہے کبھی. تو یہ تو میں نے بہت ہی آپ کو سرسری کر کے جو ہے وہ سلایا. کچھ چیزیں تو بالکل رہ گئی ہیں, لیکن پھر کبھی موقع ملا تو وہ کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابی عطا کرے, اینڈ آل بیسٹ وشز فار یو. تھینک یو سو مچ.